ہزاروں کام تو تم کر رہے ہو، نبی نے تو کبھی مدرسہ نہیں کھولا، تم کیوں مدرسہ کھول کے بیٹھے ہو؟ نبی کے زمانے میں تو کوئی اس طرح عالم بن کے سند نہیں دی آتی تھی، تم سند کیوں دیتے ہو؟ ارے سب چھوڑو، نبی کے زمانے میں کوئی تبلیغی جماعت دکھا دو جو 40 دن کے لیے نکلی ہو بورے بستر لے کر، تو یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے، تم لے کر بیٹھے ہو، تو یہ نبی نے کیا ہے کیا؟ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مدرسے بھی تو نبی کے دور میں اس طرح سے نہیں تھے، تو بھئی اس طرح پہ مدرسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھی، تو تبلیغ تو تھی نا، تو تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا، آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کریں، تو ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو سنت نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے اس خاص طریقے کو۔ تبلیغ تو سنت ہے، لیکن سیروزہ چلہ اس خاص طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا۔ اس میں صرف ایک شے ہے، چونکہ وہ ہے اضافہ ایک خلیفہ راشد کا کیا ہوا ہے، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر یہ تراویح کی نماز ادا کرنا، یہ عمل انہوں نے شروع کیا۔ اسے انہوں نے خود کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ نئی بات میں نے شروع کی ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ یہ بدعت سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ دین میں کوئی نیا کام، ایسا کام جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اس کو ثواب سمجھ کے اگر ہم کریں تو وہ بدعت ہے۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے دن، مہینے، گھڑیاں، سالوں کے اعتبار سے پتہ نہیں لا تعداد بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، اور کوئی بدعت کہے تو ہنستے بھی نہیں، بدعت تھوڑی رہتا ہے، کچھ بھی تم تو کچھ بھی بولتے ہر چیز کو بدعت کرتے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس سے زیادہ اور کم ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو بھی زیادتی اور کمی کریں گے وہ بدعت کریں گے۔ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے، کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے بیائی نہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خوانی مردے کی طرف سے کرنا، کہاں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلمہ پڑھانا قبر پر، کہاں منع ہے؟ کنڈے کرنا، اس طرح کی اور کئی چیزیں، فاتحہ دینا، کہاں منع ہے؟ آپ کو ہر بدعت کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک حدیث میں ہر بدعت کا رد موجود ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کیفیت کو دوبارہ زندہ کرنا کہ ایک امام کے ساتھ تمام لوگوں کو تراویح میں کھڑا کر دیا جائے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں بدعت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے جو علیحدگی اختیار کی تھی یا رکا تھا، آپ سسن جو رکے تھے وہ اس وجہ سے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو شروع کیا اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اب وہ مانے نہیں رہا، اب وہ اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی ہے، تو اب اس کیفیت کو دوبارہ عمل میں لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔